بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 نومبر 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو یہ دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں لیبر کا ویزا جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عامل یعنی لیبر کا ویزا اور پروفیشن جلد ختم کر دیا جائے گا، جبکہ دسمبر سے نئے ویزوں پر آنے والوں کا پروفیشن ٹیسٹ ہوگا۔ اس بات کا انکشاف وزارت محنت و سماجی فروغ میں پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے سربراہ نائف العمیر نے مشرقی ریجن میں چیمبر آف کامرس کے ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت محنت نے فیصلہ کیا کہ عامل یعنی لیبر کا پروفیشن ختم کیا جائے گا۔ عامل کا ویزا اب جاری نہیں ہوگا، جبکہ اقاموں میں یہ پیشہ بھی ختم کیا جائے گا۔ پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے سربراہ نے واضح کیا کہ عامل کا مہینہ ختم کرنے سے پہلے تمام کمپنیوں کو مہلت دی جائے گی، جس کے دوران اس پیشے کے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں میں مہینہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عامل کے مہینے پر کام کرنے والوں کو پیشہ تبدیل کرنے کے لیے وزارت محنت اور لیبر قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عامل کا پیشہ کسی بھی دوسرے پیشے میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس پروفیشن پر کارکن کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ سعودی شہریوں کے لیے مخصوص نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنیوں کو اپنے ورکروں کے مہینے کی تبدیلی کی درخواست کے ساتھ ضروری دستاویزات بھی فراہم کرنا ہوں گی، جن سے ثابت کیا جا رہا ہو کہ جس پروفیشن پر کارکن کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ اس میں مہارت رکھتا ہے یا اس کا سرٹیفکیٹ بھی رکھتا ہے۔ لیبر انسپیکٹرز کی جاسوسی پر غیر ملکی گرفتار۔ دیکھا جا رہا ہے کہ سعودیوں کے لیے مخصوص آسامیوں پر غیر ملکی ملازم اب بھی کام کر رہے ہیں۔ سعودی کفیلوں اور اجیروں کے درمیان اس سلسلے میں باقاعدہ تعاون ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار پر پابندی کے نتائج سے نمٹنے کے حربے بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے انسپیکٹرز اور غیر قانونی طریقے سے کاروبار اور ملازمت کرنے والوں کے درمیان چوہے بلی کا کھیل جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکی اور سعودیوں کے لیے مخصوص نوکریوں پر ملازمت کرنے والے تارکین وطن انسپیکٹرز کی گرفت سے بچنے کے لیے باقاعدہ اپنے جاسوس مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے تمام مقامات پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے انسپیکٹرز بازار کا رخ کرتے ہیں۔ انسپیکٹرز کو دیکھتے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے خطرے سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ الافلاج میں لیبر آفس کے انسپیکٹر تفتیشی دورے پر نکلے تھے۔ غیر ملکی جاسوس نے انہیں دیکھتے ہی فوری طور پر واٹس ایپ کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے کاروبار اور ملازمت کرنے والے تارکین کو آگاہ کر دیا۔ انسپیکٹرز نے صورتحال بھانپ لی اور فوراً ہی جاسوسی کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ الافلاج کی مارکیٹ میں 50 افراد پر مشتمل واٹس ایپ گروپ کام کر رہا ہے۔ گروپ کے افراد مارکیٹ میں مختلف جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور لیبر انسپیکٹرز کی نقل و حرکت کی سن گن ملتے ہی غیر قانونی طور پر کاروبار اور ملازمت کرنے والوں کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ تارکین کے اس حربے کو بھی ناکام بنانے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ نئے ویزوں پر آنے والوں کے لیے پروفیشن ٹیسٹ لازمی۔ وزارت محنت اور سماجی فروغ میں پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے سربراہ نائف العمیر نے کہا کہ نئے ویزوں پر آنے والوں کو اب اپنے مہینے کا ٹیسٹ دینا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پروفیشن ٹیسٹ کا آغاز دسمبر سے اختیاری ہوگا، جبکہ بہت جلد اسے لازمی کر دیا جائے گا۔ نائف العمیر نے کہا کہ نئے ویزے پر آنے والے جس پیشے پر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں پہلے اپنے ملک میں اس کا ٹیسٹ دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس مقصد کے لیے مختلف ممالک میں چند اداروں کا انتخاب کیا جائے گا جہاں پروفیشن ٹیسٹ دیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ویزے پر آنے والوں سے پروفیشن ٹیسٹ کے لیے 100 سے لے کر 150 ریال فیس وصول کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پروفیشن ٹیسٹ کا آغاز نئے ویزوں پر آنے والوں سے کیا جا رہا ہے، جبکہ مستقبل قریب میں سعودی عرب میں موجود غیر ملکی کارکنان کا بھی پروفیشن ٹیسٹ ہوگا۔ العمیر نے بتایا کہ پروفیشن ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو 5 سال کے لیے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ مدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دے کر اس کی تجدید ہوگی
انہوں نے کہا کہ اندرون ملک موجود غیر ملکی کارکنان کے کاموں کی تجدید کو پروفیشن ٹیسٹ سے جوڑنا بھی بعید نہیں۔ شادی شدہ جوڑے ورزش میں سر فہرست۔ سعودی عرب میں شادی شدہ جوڑے سب سے زیادہ ورزش کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ بیوہ خواتین ورزش کرنے والوں میں سب سے کم ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے کہا کہ 2018 کے دوران جمع کیے جانے والے اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ ورزش کرنے والوں میں 50% افراد شادی شدہ ہیں۔ ان میں سے 30% سعودی شہری ہیں، جبکہ باقی غیر ملکی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ورزش کرنے والے سعودی شادی شدہ جوڑوں میں 25.37% مرد جبکہ 9.04% خواتین ہیں۔ اسی طرح غیر ملکی شادی شدہ جوڑوں میں مردوں کی شرح 13.32% جبکہ غیر ملکی خواتین کی شرح 2.63% ہے۔ واضح رہے کہ فیملی نگران پروگرام کے تحت یہ سروے کیا گیا، جس میں ورزش اور واک کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ پروگرام میں ماہرین نے خاندان کے مختلف افراد کو صحت عامہ کی حفاظت کے لیے ورزش کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ 38 دہشت گردوں کو قید کی سزا، غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم۔ ریاض میں فوجداری عدالت نے 38 دہشت گردوں کو 2.5 برس سے لے کر 25 سال تک قید کی سزا سنا دی۔ دہشت گرد گروہ میں شامل غیر ملکیوں کو قید کی سزا کاٹنے کے بعد ڈی پورٹ کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض کی فوجداری عدالت میں دہشت گردی کے مختلف الزامات پر 41 ملزمان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ ان پر معاشرے کی اہم شخصیات کو کافر قرار دینے، دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرنے اور دہشت گرد تنظیم قائم کرنے کے الزامات تھے۔ فوجداری عدالت نے الزامات اور شواہد سن کر معاشرے کی اہم شخصیتوں کو کافر قرار دینے، دہشت گردی کے فروغ کے لیے فنڈز فراہم کرنے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے پر 38 افراد کو مجرم قرار دے دیا۔ مکہ اخبار کے مطابق ایک ملزم کو 25، دوسرے کو 20 اور تیسرے کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ دیگر کو 12.5 سال اور 2.5 برس کی سزاؤں کا فیصلہ ہوا۔ عدالت نے توجہ دلائی کہ سعودی حکومت، اس کے علماء اور سیکیورٹی اہلکاروں کو کافر قرار دینا قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ اسلامی قانون کے مطابق جرم ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ملزمان میں سے ایک پر خفیہ دہشت گرد تنظیم قائم کرنے کا الزام ثابت ہو گیا۔ متعلقہ دہشت گردوں نے حوالات میں قیدیوں کو ورگلا کر دہشت گرد تنظیم قائم کی اور شامل افراد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ متعلقہ دہشت گرد نے حوالات میں موجود کئی لوگوں کو ملک میں بدامنی پھیلانے کی ذمہ داریاں سونپیں، انہیں امن عامہ کو درہم برہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کیں۔ فوجداری عدالت نے قید کا فیصلہ سناتے ہوئے بتایا کہ قانون کے مطابق اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ سعودی نوجوانوں کی بہادری نے خاندان کو یقینی موت سے بچا لیا۔ یہ واقعہ حائل شہر کی ایک وادی میں پیش آیا، جب وادی میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے ایک خاندان اپنی ٹویوٹا گاڑی سمیت وادی کے سیلاب میں پھنس گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی گاڑی اس وادی کے سیلاب میں الٹ گئی۔ منگل کے روز یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ جو 2 نوجوان جو موقع پر موجود تھے انہوں نے اپنی مداخلت سے ایک خاندان کو یقینی موت سے بچا لیا۔ سعودی خاندان جب اپنی گاڑی میں وادی کو کراس کر رہا تھا تو سیلاب کی وجہ سے وہ گاڑی الٹ گئی۔ موقع پر موجود 2 سعودی نوجوانوں نے مداخلت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی جان بچائی اور ان کی گاڑی کو سیلابی وادی سے باہر نکال لیا۔ القصیم پولیس نے کار چوری کے شبے میں 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ قصیم پولیس نے بریدہ شہر میں گاڑیوں اور دکانوں کے تالے توڑ کر چوری کے جرائم میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کیا، رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ قصیم پولیس کے ذرائع ابلاغ کے ترجمان نے کہا، واقعہ میں ملوث ایک مقامی شہری جبکہ دوسری کی شناخت چاڈ کے شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ان ڈکیتوں کا کافی عرصے پیچھا کیا جا رہا تھا اور ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ ابتدائی تفتیشی طریقہ کار کے آغاز کے مطابق انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، جہاں انہیں روکا گیا اور ان کے خلاف قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے.